بھوسا 60 روپے کلو. اور آج کی بہت ساری جنریشن کو یہ بھی نہیں پتہ بھوسا کیا ہوتا ہے. اور یہ جو پکچر میں آپ دیکھ رہے ہیں جی ماما جی سبزی شاپ، اسی طرح یہ ساتھ ایک لگا ہوا ہے ننکانہ رائس شاپ. اور جناب یہ دیکھیں پرانا سا ایک رکشہ بھی اور سائیکل بھی، اور ایک کچھ لوگ جو ہے اس میں جا رہے ہیں. ایک بہت پیارا ایک گاؤں کا منظر، اس کی منظر کشی ہوئی ہے. جی جی بالکل آپ میرے ساتھ رہیں، ابھی ہم آپ کو اس پکچر کے خالق مصور آرٹسٹ سے بھی ملائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک اور پکچر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جی، بہت کلاسک آرٹ. اس میں انہوں نے پورے پاکستان کی نمائندگی کی ہے. آپ پکچر کو غور سے دیکھیں تو اس میں ایک شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد، مسجد محمد خان ہے غالباً، اور بہت سارا کچھ دکھایا ہے. اور یقیناً آپ بھی ان سے ملنا چاہتے ہیں، استاد آرٹسٹ ہیں. اور استادوں کو سب سے پہلے ہم سلام کریں گے. اور السلام علیکم سر. سلطان بھائی پلیز کیری آن. سر سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کرائیں ہمارے آڈینس کو. میرا نام ہے حنیف اللہ خان، اور میں آرٹ کو جو کرتا ہوں اس طرح کرتا ہوں کہ آرٹ پروموٹ کرنے کے لیے بھی کام کرتا ہوں، اور پوری دنیا کے اندر پاکستان کا آرکیٹیکچر لوگوں تک پہنچے اور وہ اس کے متعارف ہوں. کیونکہ جب آرٹسٹ کام کرتے ہیں نا تو ان میں زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں جو لینڈ اسکیپ بنا رہے ہوتے ہیں، کوئی نیوڈس بنا رہے ہوتے ہیں، کوئی مختلف چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی کا دھیان اس طرف نہیں گیا تھا. تو میں نے یہاں سے باقاعدہ سفر کرتا رہا، مختلف جگہوں پر جاتا رہا، اور ہسٹوریکل پلیسز جو ہیں ان کی میں وہ بناتا رہا، ڈرائنگز اور آؤٹ ڈور پہ وہ کام کرتا رہا. اس کے بعد میں نے اپنی پینٹنگ کا موضوع بنایا، اور اس کے اندر کیونکہ ایبسٹریکٹ اور ریئلسٹک دونوں مرج ہیں میری پینٹنگ میں، تو اس کا نام میں نے کنسٹرکٹیو آرٹ رکھا. 1912 میں ایک آئیڈیا تھا کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جو اسکلپچر اور پینٹنگ کے بیچ میں ہو. تو وہ آئیڈیا پہ وہ لوگ تو عزت رشین کامیاب نہیں ہو سکے 1912 میں، لیکن میں نے پھر الحمدللہ اس پر کام کیا کہ ایبسٹریکٹ، ریئلسٹک اور آرکیٹیکچر تینوں کو مکس کیا. پھر اس کا نام میں نے کنسٹرکٹیو آرٹ رکھا. اس کے اندر یہ تھا کہ یہاں پر جو ایگزیبیشن ہو رہی ہے، اس ایگزیبیشن میں زیادہ تر جونیئر آرٹسٹ ہیں اور اسٹوڈنٹس ہیں. تو میں نے ان کی ہمت افزائی کے لیے خاص طور پہ یہاں پر اپنی پینٹنگ ڈسپلے کی، تاکہ جو ہے نا جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو نئے آنے والے ہیں، ان کی بھی ہمت افزائی ہو، اور ان کے ساتھ جب کام لگا ہو تو لوگ آ کے اسے بھی دیکھیں اور جو ہے اپنے کام کو وہ بھی کریں. اب اس کے لیے میں یہ کرتا ہوں کہ جو مختلف اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہی دیتا ہوں کہ وہ جو ہے نا نیٹ کو استعمال نہ کریں، آبزرویشن کریں. آبزرویشن سے جو ہے نا کریٹیوٹی بڑھتی ہے اور آئیڈیاز آتے ہیں. جب آبزرویشن نہیں ہوتی تو پھر نہ کریٹیوٹی ہوتی ہے اور نہ کوئی آئیڈیاز آتے ہیں. عام طور پہ اسٹوڈنٹ کا یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آئیڈیا جو آ رہے ہیں کیسے آ رہے ہیں، ہمارے پاس نہیں آتے. یا نئے آرٹسٹ جو ہیں ان سب کا یہی ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جتنی آبزرویشن آرٹسٹ کرے گا اتنی اس کی جو ہے نا کریٹیوٹی بڑھتی چلی جائے گی. اور اگر جو نئے آنے والے ہمارے پاس آرٹسٹ ہیں یا جو شوق ہے وہ کس طریقے سے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ کوئی ہمارے ناظرین کو اپنا کانٹیکٹ، کوئی پیج بتائیں. جی اس میں جو ہے میرا فون نمبر ہے، جی بول سکتے ہیں آپ. 033 55 64 3854. نمبر ایک دفعہ دوبارہ. 033 55 64 3854. اور اسی طرح آپ فیوچر میں کیا چیز دیکھتے ہیں اس کنسیپٹ کے بارے میں؟ ایک چیز اور اسٹوڈنٹس اس بات سے بہت فکر مند رہتے ہیں کہ اس میں اسکوپ ہے نہیں ہے، اس میں آگے جا کے کچھ ارننگ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو میں نے ان کو یہ مثال دیتا ہوں کہ جس طرح غالب تھے، علامہ اقبال تھے، یہ لوگ کتنے بڑے شاعر تھے، لیکن ان کے جو کام تھے نا، ان کی جو شاعری تھی وہ اس کی وجہ سے ان کا نام ہوا. حالانکہ اس وقت فیس بک اور یہ اتنے چینلز وغیرہ نہیں تھے، لیکن کیونکہ ٹیلنٹ اور کام انہوں نے کیا تو جس کی وجہ سے ان کا نام ہو گیا. اب ہم بھی اگر کام کریں اور تو کام جو ہے نا اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے. تو میں سارے اسٹوڈنٹس کو، نئے آنے والوں کو یہی بولوں گا کہ ہمت سے کام کرتے رہیں، اور جو ہے نا کام کے اندر بالکل وہ نہیں کریں، مطلب کسی قسم کی کاپی یا کوئی اس قسم کا کہ چربا وغیرہ، تو وہ ان کا کام جو ہے نا انشاءاللہ. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے اپنا کریٹو کام کریں، خود کام کریں اور میرے لگن کے ساتھ کام کرتے رہیں، کنٹینیوٹی رکھیں. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ خالی کام کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. کسی سینئر آرٹسٹ ہے، کیونکہ آرٹس کے جو ایلیمنٹس ہیں نا وہ لازمی سیکھنا چاہیے. آج کل بہت سے لوگ کام کرتے ہیں لیکن ایلیمنٹس آف آرٹ کا کیونکہ پتہ نہیں ہوتا، تو اس لیے پینٹنگ جو ہے نا بیلنس نہیں ہوتی اور وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ اچھی نہیں لگ رہی ہوتی. کام بہت کیا ہوتا ہے، محنت بہت کی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ڈائریکشن اچھی ہو اور استاد اچھے ہیں اور سیکھنا بالکل پھر ہی وہ کر سکتے ہیں. اور سر یہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا اس آرٹ میں 1982 سے کر رہا ہوں، جب میں 8th کلاس میں تھا. اس کے بعد 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر اور آگے ساری ایجوکیشن پھر میں نے فائن آرٹ میں لی. دوسری
دوسری بات یہ تھی کہ میری والدہ کا اصل میں شوق تھا. میں تو جوائن کر رہا تھا آرمی, کیونکہ میرے جو فیملی وائز تھا سارے ہی آرمی میں تھے, لیکن پھر میری والدہ نے مجھے لازمی طور پہ اور میرے اسکول کے ٹیچرز وغیرہ جو تھے انہوں نے مجھے آرٹ پہ کرنے کی وہ کی, تو پھر میں نے الحمدللہ آرٹ کو اپنا وہ بنایا, اور یہی میرا جو ہے بیسٹ وشیز جی, بہت شکریہ آپ کا. بڑا شکریہ.